اتحاد کا اور اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. ہم مدارس کے تعلق سے برداشت کر سکتے ہیں, مساجد کے تعلق سے کچھ حد تک ہم جھیل سکتے ہیں, لیکن جب نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کی غیرت ہونی چاہیے, ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر اس وقت بھی کسی کے دل میں آگ نہ بھڑکتی ہو, اگر اس وقت بھی کسی کی ایمانی غیرت نہ جاگی ہو, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں ایمان اور اسلام نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. محترم حاضرین جمعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جو اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبے پر فائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے امام اعظم, امام معصوم ہیں. ہم انسان اور خصوصاً ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دعوے کے حساب سے اپنی جان, اپنی مال, اپنے اولاد, بلکہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہم ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں. لیکن یہ محبت, یہ پیار, نبی سے یہ لگاؤ صرف ہمارا یہ زبانی دعویٰ ہے. عملی زندگی اگر ہماری دیکھی جائے, مسلمانوں کی عملی زندگی پر اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہم اپنے دعوے میں بالکل کھوکھلے اور صفر اور زیرو ہیں. مسلمان اپنی زبان سے جتنے بھی دعوے کر لے کہ ہم اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. مسلمان یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنی نبی کی جان, اپنی نبی کی شان کے لیے, اپنی نبی کی محبت میں اپنی جان اور مال کو بھی گوانا یا اس کو ضائع کر دینا ہم ہیچ اور معمولی سمجھتے ہیں. لیکن یہ ساری زبانی دعوے ہمارے کھوکھلے ہیں. ہم اپنی عملی زندگی دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کرتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا لگاؤ ہے. ہم اپنی گریبان جھانک کر دیکھیں کہ ہم چند دنیاوی مفاد کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اپنی دنیاوی فائدے کی غرض کی بنیاد پر ہم نبی کی سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں. ہم اپنے خاندانی اور گھریلو فائدے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی حقیقت. یہ ہے مسلمانوں کی حقیقت کہ نبی کے قول اور فعل کے تعلق سے, نبی کی سنت کے متعلق ہم کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے جتنا ہم کو اپنی دنیا کی پرواہ ہے, جتنا ہم کو اپنے خاندان کی پرواہ ہے, جتنا ہمیں اپنے آپ کے گھر کی پرواہ ہے, اتنا نبی کی سنت کی پرواہ نہیں ہے, نبی کے شان اور مقام کی پرواہ نہیں ہے. یہ مسلمان صرف اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنی مال سے بھی زیادہ, اپنی بیوی بچوں اور اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کھوکھلے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کھوکھلا دعویٰ نہ تو ہماری دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور نہ آخرت میں بھی ہمارے لیے مفید ہوگا. حاضرین گرامی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا تو دعوے پر آپ دلیل پیش کیجئے. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے.
جب ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, نبی کی زندگی کو نہیں اپنا رہے ہیں, تو آخر یہ محبت کس طرح کی ہے؟ ہم نے تو سنا ہے, ہم جانتے ہیں, ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات پر فدا ہو جاتا ہے, اس کی ہر عادت اور خصلت پر وہ دیوانہ ہوتا ہے. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم نبی کی سنتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان المحب لمن يحب مطیع, بے شک وہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کے اشاروں پر ناچتا اپنے محبوب کے. ہم کیا ہیں؟ نبی کے کتنے اشاروں پر ہم ناچ رہے ہیں, نبی کی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں, نبی کی کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں, ذرا بتلائیے تو مجھے. یہ صرف کھوکھلے دعووں کی ضرورت نہیں ہے آج مسلمانوں کو, اسلام کو. حاضرین گرامی, اگر ہم اپنے نبی کی محبت میں سچے ہوتے تو ہم نبی کو جہاں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں, اگر ہماری محبت سچی ہوتی تو ہم نبی کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے. ہم سب سے پیار کرتے ہیں, سارے ائمہ سے پیار کرتے ہیں, سارے محدثین سے پیار کرتے ہیں, سارے انبیاء سے ہم کو محبت ہے, لیکن محبت کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ ہم نبی کی نسبت چھوڑ کر کے ہم اپنے آپ کو حنفی کہیں, اپنے آپ کو شافعی کہیں, اپنے آپ کو مالکی کہیں, اپنے آپ کو حنبلی کہیں. نبی سے محبت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نبی کی طرف نسبت چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو قادری کہیں, اپنے آپ کو نقشبندی کہیں, اپنے آپ کو چشتی کہیں, اپنے آپ کو سحر وردی کہیں. یہ نبی کی محبت کی دلیل نہیں ہے. آج اس دنیا کے اندر دیکھو, جب کسی کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کر سنائی جاتی ہے, قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے, نبی کی سنت کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں, یہ میرے مذہب میں یہ بات نہیں ہے, میرے فقہ کے خلاف ہے, یہ میرے امام کی بات کے خلاف ہے, میرے مولوی نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اس فتوے کے خلاف ہے, ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے, لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. اندازہ لگائیے کون سی نبی کی محبت ہے آپ کے دل میں, کون سا دل آپ رکھتے ہیں جس میں نبی کی محبت بستی ہے. سنت چھوڑ دیتے ہیں آپ, حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ میرے مذہب میں نہیں ہے, میرے فقہ میں نہیں ہے, میرے امام کا فتویٰ نہیں ہے, میرے مولوی کا فتویٰ نہیں, میں مقلد ہوں, میرے لیے میرے امام کا قول ہی کافی ہے. یہ صرف غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اہل حدیثوں میں بھی آج تقلید آ گئی ہے, اہل حدیث بھی آج مقلد بن گیا ہے. کوئی مدنی کوئی مکی فتویٰ دے دیتا ہے تو اس کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے, لیکن ایک چھوٹا عالم اگر کسی بات کا فتویٰ دے دے تو اس کی بات کو نہیں مانتے, کہتے نہیں فلاں مولوی صاحب نے, فلاں مدنی صاحب نے, فلاں شیخ الحدیث نے, فلاں ڈاکٹر نے ہم کو ایسے کہا ہے کرنے کے لیے, اس مسئلے کو ایسے بتلایا ہے. ارے بھائی, کب سے یہ آپ کے لیے مدنی دلیل ہو گئے, کب سے آپ کے لیے فلاں ڈاکٹر اور شیخ الحدیث دلیل ہو گئے. ہمارے لیے دلیل, ہمارے لیے اسوہ میرے نبی کی ذات ہے, میرے نبی کا قول و فعل ہمارے لیے دلیل اور اسوہ ہے. کب سے یہ مدنی ریاضی, کب سے یہ مدنی ریاضی, کب سے یہ شیخ الحدیث ہمارے امام بن گئے. ہمارے امام اللہ کے رسول کی ذات ہے, ہمارے امام معصوم ہے, دنیا کا کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے, ہر امام سے غلطی ہوئی ہے اور ہر امام نے اپنی غلطی سے رجوع بھی کیا ہے, لیکن میرا نبی معصوم ہے. دینی معاملات میں میرے نبی سے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میرا نبی وہی کہتا تھا, میرا نبی وہی کرتا تھا جو رب بولنے کے لیے کہتا تھا, جو رب کرنے کے لیے کہتا تھا. میرا نبی اپنی طرف سے کبھی کچھ نہ کہا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ کیا ہے. اگر آئیڈیل بنانا ہے, اسوہ بنانا ہے, تو ہمارے نبی کو بناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناؤ. اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی سنت آنے کے بعد اپنے سر کو جھکا ڈالو, آمنا وصدقنا واطعنا کا لفظ پکارو. یہ نہیں کہنا کہ نہیں میرے مذہب میں نہیں ہے, فلاں بڑے مولوی صاحب نے اس طرح بولا ہے, میرے فقہ کے خلاف ہے. آج دیکھیے, آج کا مسلمان ہر میدان میں اپنے لیے ایک ایک امام مقرر کر رکھا ہے. عقیدے کا میرا امام فلاں ہے, فقہ کا کوئی امام ہے, دین کا کوئی امام ہے, دنیا کا کوئی امام ہے, اصولات کا کوئی امام ہے, فروعات کا کوئی امام ہے. آخر یہ مسلمان کس نبی پر ایمان لائے ہیں؟ آخر یہ مسلمان کس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں جو فلاں فلاں امام کو رکھے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کے لیے؟ حاضرین گرامی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے,
ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، ہم آپ کی اتباع کرنے والے بنے، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، ہم آپ کی سنتوں کو اپنانے والے بنے۔ ورنہ یہ سمجھ لیجئے نبی کی سنت کو آ جانے کے بعد اگر کوئی اس بنیاد پر چھوڑ دیتا کہ میرے مذہب میں نہیں، میرے امام کا قول نہیں، میرے مولوی کا قول نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ایسا انسان بسا اوقات ایمان سے نکل جاتا ہے، ایسا انسان بسا اوقات اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نبی کی سنت کو صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میرے امام کا قول نہیں، میرے مذہب میں یہ بات نہیں، میرے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ آپ کو دلیل سناتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہوگی، بڑی وہ آیت بہت معروف اور مشہور ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب وہ اعرابی دیہاتی لوگ آتے تھے تو ایسی صورت میں لوگ کہتے تھے، بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارتے تھے، اے محمد اے محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی شان میں اس طرح کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، نبی سے اس طرح مت بات کرو۔ کیوں؟ وان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اس آیت کے اندر غور کیجئے، اس آیت کے اندر غور کیجئے آپ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال اور ہماری نیکیوں کا بربادی کا سبب ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی سنت کو ایسے ہی ٹھکرا دیتے ہیں۔ حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نبی کی بات کو، قرآن کی آیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ سن لیں، اس آیت کو پڑھ لیں، اس کی تفسیر جا کر دیکھ لیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی بات اگر کسی کے سامنے پیش کی جائے اور وہ اگر کسی مذہب، کسی امام، کسی مفتی کے قول کی وجہ سے وہ نبی کی سنت کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ ایمان سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کا ایمان، اس کا اعمال، اس کی نیکیاں برباد ہو چکی ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی سنت آ جانے کے بعد آپ نبی کی سنت کو رد نہیں کر سکتے۔ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد آپ نبی کی حدیث کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اگر کوئی ایسی غلط زبان استعمال کرتا ہے تو رب العالمین کو بھی غیرت آ جاتی ہے، رب العالمین کو بھی غیرت آتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آپ سے شکایت کرتا ہے۔ شکایت کیا کرتا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبیر ہیں، ان کے پاس جو پانی آتا ہے وہ پانی کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ میرے کھیت سیراب ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے زبیر تم اپنے کھیتی کو سیراب کر کے پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کے لیے تاکہ اس کے بھی کھیت سیراب ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات زبیر سے کہی کہ تم پہلے اپنا کھیت سیراب کر لو، اس کے بعد اس کا سیراب کرنے کی اجازت دو، اس انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے، آپ کے یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا کہ پہلے تم اپنا کھیت سیراب کرو، بعد میں اگر بچے پانی تو ان کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کو بھی غیرت آئی۔ اللہ نے ایسی وقت میں آیت نازل کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو کوئی اختیار ہو، کوئی ان کو عداوت ہو، ان کے فیصلے پر ناراضی کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو کھلی ہوئی گمراہی میں وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان گمراہ ہے۔ نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی اگر خوشی سے تسلیم نہیں کرتا ہے،
اگر اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کرتا ہے تو وہ گمراہ انسان ہے. بلکہ آپ کو ایک اور آیت بتلاتا ہوں. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اگر آپ ان کے درمیان کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں اور وہ اپنے دلوں میں تنگی پائیں, خوشی سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں, تو ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. آپ ذرا سوچیں, ہم اپنی زندگی پر اس آیت کو فٹ کریں کہ ہمارے سامنے کتنی حدیثیں ہیں, ہمارے سامنے کتنی ایسی سنتیں ہیں, لیکن ہم دنیا کے مفاد کے تعلق سے, اپنے گھرانے کے مفاد کے تعلق سے, اپنے خاندان کے مفاد کے اور فائدے کی وجہ سے ہم نبی کی کتنی ایسی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسے فیصلے کو ٹال دیتے ہیں. ذرا سوچئے ہمارے ایمان کا کیا ہوگا, ذرا سوچئے ہمارے اسلام کا کیا ہوگا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو ہر اپنے معاملات میں فیصل نہ مان لیں, اپنا حاکم نہ مانیں, اپنا جج تسلیم نہ کریں. ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. قرآن کی یہ سب سے سخت آیت ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو ٹال دے, نبی کے فیصلے کو خوشی سے تسلیم نہ کرے, ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہیں, نبی کی کتنی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں. ہمارا ایمان, ہمارا اسلام کہاں ہے؟ کون سے ترازو میں ہم اپنے ایمان کو تول سکتے ہیں؟ ذرا بتلائیے, جس میں ہماری محبت سچ ثابت ہو سکے, ہم اپنے دعوے میں صادق ثابت ہو سکیں. ظاہر سی بات ہے ہم اسلام اور ایمان سے بہت دور ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے, ہمارا اسلام ناقص ہے, ہم مکمل مومن نہیں ہیں, کیونکہ نبی کی اکثر سنتوں کو ہم اپنے پیروں تلے رود رہے ہیں. صرف زبان سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اعراض کرتا, تو جہاں اللہ غیرت میں آ جاتا تھا, اللہ کی غیرت جاگ اٹھتی تھی, وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی بیدار ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ٹھکرایا جاتا, آپ کی بات کو نہیں مانا جاتا, تو آپ بھی غیرت میں آ جاتے تھے. وہ واقعہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے, ایک صحابی, ذرا سوچئے, صحابی ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں, ایک صحابی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس صحابی نے گھمنڈ کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے کہا میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آئی کہ میری بات کو یہ انسان ٹھکرا رہا ہے. آپ نے کہا فمستطعت, آج کے بعد تو کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. یہ نبی کی سنت کو ٹھکرا دینے کی سزا ہے, نبی کی بات کو ٹھکرا دینے کا یہ عذاب ہے دنیا کے اندر کہ وہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی پوری زندگی میں نہیں لے جا سکا. ہم کتنی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں. آخر یہ عذابات, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں آج مسلمانوں پر کیوں آ رہی ہیں؟ صرف اس کا بنیادی نتیجہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے, نبی کی حدیثوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, نبوی زندگی گزارنا ہم نے ترک کر دیا ہے. اس بنیاد پر آج مسلمانوں پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. صرف نبی کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کیسے غیرت میں آ جاتے تھے جب نبی کی شان میں گستاخی ہوتی, نبی کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا تھا. آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایک سگے بھتیجے تھے, وہ اپنے ہاتھ سے ایسے کنکری صرف پھینک رہے تھے. کنکری, چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ سے ایسے پھینک رہے تھے. انہوں نے اس سے منع کیا, پھر بھی دیکھا کہ دوبارہ وہ پھینک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وحدثک انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا, میں نے تم کو بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے, لیکن پھر بھی تم پھینک رہے ہو. لا اکلمک ابدا, اے بیٹے آج سے میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ تم نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو. ذرا سوچئے, کوئی بڑی بات نہیں تھی, کوئی بڑی نافرمانی نہیں تھی, وہ کنکری صرف پھینک رہے تھے. انہوں نے کہا نبی نے اس سے منع کیا, تم مت پھینکو. پھر بھی اس بھتیجے نے, ان کے بیٹے نے پھینکا. انہوں نے کہا لا اکلمک ابدا, آج کے بعد پوری زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ ہے صحابہ کی غیرت, یہ ہے ان کے ایمانی غیرت کہ نبی کی ایک معمولی بھی حدیث اگر کوئی ٹھکرا دیتا تھا تو غیرت میں آ جاتے تھے, تیش میں آ جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر کوئی ٹھکرا دیتا تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ,
آپ نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، جب تمہاری عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم ان کو اجازت دے دو. وہیں پر ان کے بیٹے بلال بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، ہم ان کو روکیں گے، ان کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے. اللہ سالم ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں فسبہو سبا سیئا ما سمعتہ قط، آپ نے ان کو ایسے ایسے برے کلمات بولے کہ عبداللہ بن عمر کی زبان سے میں نے پوری زندگی میں ایسے برے کلمات نہیں سنے تھے. بلکہ کہا فضرب صدرہ، آپ نے ان کے سینے پر زور سے مارا اور ان کو برا بھلا کہا، اور کبھی ایسی زبان عبداللہ بن عمر نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کی. حالانکہ یہ شوہر کو اختیار ہے، گھر کے نگراں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجے چاہے نہ بھیجے، یہ نبی نے ان کو اختیار دیا ہے. لیکن پھر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی، کہا کہ نبی نے اجازت دی ہے تو تم کون ہو روکنے والے. انہوں نے ان کی پٹائی کی. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ کتنے غیرت والے، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، نبی کی شان میں ذرا بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے. نبی کی سنت کو کوئی چھوڑ دے ان کو یہ گوارا نہیں تھا. مروان جو اس وقت کا خلیفہ اور بادشاہ ہے، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا انسان ہے، وہ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انجام کی پرواہ نہیں کی. یہ خلیفہ ہے، یہ وقت کا بادشاہ ہے، میں اس کو اگر کچھ برا بھلا کہوں گا تو میری زندگی کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس مجمع میں، بھرے مجمع میں کہا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، اس خبیث کو دیکھو، یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. آپ ذرا سوچئے اتنی بڑی بات ایک بادشاہ وقت کو کہنا، سارے مجمع میں کہنا کہ اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ نبی کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے. یہ ہے صحابہ کی غیرت کہ معمولی سنتوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اگر کوئی چھوڑ دیتا تھا. آپ کو بتلاؤں، ایک نابینا صحابی کتنے غیرت مند تھے. ان کی ایک بیوی تھی، ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ان سے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. میں اس کو بار بار منع کرتا لیکن وہ نہیں مانتی تھی. ایک رات ایسا ہوا کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دینا شروع کی اور مجھے غصہ آیا. میں نے ایک چاقو اٹھایا اور اس کو اس سے قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ ذکر کیا گیا. آپ نے بھری مجلس میں کہا کہ فلاں جو یہ واقعہ رات میں ہوا ہے، وہ واقعے والا آدمی کون ہے، کون صاحب واقعہ ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر آپ نے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہا کس نے یہ کام انجام دیا ہے؟ وہ نابینا صحابی کھڑے ہوتے ہیں، انا فعلتہ، اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا ہے. وہ کودتے پھلانکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فیصلہ سنائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری یہ بیوی آپ کو گالی دیتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کا مذاق اڑاتی تھی، آپ کی برائی بیان کرتی تھی. میری ایمانی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، میں غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ سن لو، اس کا خون رائے گا، اس سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، جو نبی کا مذاق اڑاتا ہے، نبی کی برائی بیان کرتا ہے، اس کا انجام شریعت میں یہی ہے، اس کا انجام قتل ہے شریعت کے اندر. آپ نے دیکھا کہ یہ صحابی تو صحابی ہیں، ایک نابینا صحابی، ایک اور صحابی ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے مذاق اڑا رہی تھی. معاذ اور معوذ، سوچئے ہم آج کے مسلمان اپنا ان بچوں سے موازنہ کریں. ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معوذ. جنگ بدر کا واقعہ ہے. جنگ بدر میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا، جنگ کی حالت تھی، حالت جنگ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ آتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے رشک کی نگاہ سے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کیوں سوال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، تم بتلاؤ ابو جہل کون ہے. وہ کہتے ہیں ابھی بات چل ہی رہی تھی، ابو جہل سامنے سے گھوڑے پر آیا، میں نے اشارہ کیا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ آدمی ہے. ان دونوں بچوں نے دوڑتے ہوئے جا کر اس ابو
جہل کو قتل کر دیا. یہ ہے ایمانی غیرت, یہ ہے ایمانی جذبہ, یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ بچوں کو بھی برداشت نہیں تھا اس وقت کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے, نبی کا مذاق اڑایا جائے, نبی کی برائی بیان کی جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برے کلمات کہا جائے. اس دور کے ان بچوں کو بھی گوارا نہیں تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, مال ہے, دولت ہے, اور ہر چیز, ہماری تعداد بھی دنیا کے اندر بہت ہے. آخر آج ہماری ایمانی غیرت کہاں ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیرت مند کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہر انسان اپنے نفس سے پوچھے کہ ہماری غیرت کب بیدار ہوگی؟ ہمارا ایمانی جذبہ کیا ہم کو یہی دعوت دے رہا ہے کہ ہم خاموش ایسے بیٹھے رہیں؟ آج میرے بھائیوں, ابھی تک تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, آج تک مسلمانوں کو مذاق اڑایا جا رہا تھا, ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں, ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اسلام کو دہشت گرد اور مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا تھا. اور آج ہر مساجد کے پیچھے, ہر مساجد کے نیچے ان کو شیولنگ اور مندر دکھائی دیتا ہے. یہاں تک تو کچھ حد تک چلنے والا تھا, لیکن آج کے دور میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, میرے نبی کو ظالم اور جابر کہا جا رہا ہے, میرے نبی کو شہوت کا پجاری اور عورتوں کا دلدارہ کہا جا رہا ہے. آج یہ مسلمان کس طرح اپنے کانوں سے بات سن رہے ہیں, کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو رنگیلا کہا جا رہا ہے, میرے نبی کو عورت کا پجاری نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے, میرے نبی کو شہوت کا پجاری نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے. آج کے یہ مسلمان, اس مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ کیا ہمارا ایمان مر چکا ہے؟ ہم اسلام سے کتنے دور جا چکے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, نبی کی شان میں برے برے کلمات کہا جا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے, مسلمانوں کی غیرت ایمانی بیدار نہیں ہو رہی ہے. کون سے اسلام ہم لائے ہیں, کون سے نبی کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریکتی, ہماری ایمانی غیرت بیدار نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, آج اسلام کی جڑ پروار ہوا ہے, اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن آج کا مسلمان خاموش بیٹھا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, کچھ بعید نہیں کہ یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر سما جائیں, یہ آسمان ہم پر آگ اور پتھروں کی بارش کر دے, درندے جنگلات سے نکل کر ہمیں چیڑ پھاڑ دیں, ان سمندریں ہم کو اپنے اندر سما لیں, یہ بعید نہیں. ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن نبی کے بارے میں ہماری غیرت بیدار نہیں ہوتی. آخر ہم تک کا خواب غفلت میں رہیں گے؟ کب ہم اپنے خواب سے بیدار ہوں گے؟ کب ہم نبی سے محبت کے دعوے کا ثبوت پیش کریں گے؟ کب ہم دنیا کو دکھلائیں گے ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سچی ان سے محبت کرتے ہیں؟ حاضرین گرامی, میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کے نازیبہ کلمات لوگ کہہ رہے ہیں, نبی کے تعلق سے کیسے برے برے کلمات لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے, لیکن آج کا مسلمان ابھی بھی بیدار نہیں ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب میں نہیں کہتا کہ جس طرح صحابی نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہم بھی ایسا کریں, نہیں. یہ جمہوری ملک ہے, جمہوری ملک میں ہم جمہوری طور سے اپنی لڑائی لڑیں, ہم قانون کا سہارا لیں, ہم کورٹ کا سہارا لیں. اگر ہمارے گھریلو معاملات ہوتے ہیں, ہم کو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے, ہمارے گھر والوں کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے, ہماری زندگی کا معاملہ کوئی ہوتا ہے, تو ہم فوراً اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں, لڑنے کے لیے, جھگڑنے کے لیے, قتل و قتال پر آمادہ ہو جاتے ہیں, کورٹ کچہری کا سہارا لیتے ہیں, اپنے دوستوں احباب کو جمع کر کے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے, اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. بیوی بچوں کو, بہن کو, بھائی بیٹی کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. یہاں نبی کو گالی دی جا رہی ہے, اللہ کو گالی دی جا رہی ہے. کون سی محبت ہے کہ اپنی اولاد, اپنی جان مال سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے؟ کیا کیا آج کے مسلمانوں نے, کیا کیا؟ ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ پورے مسلمان اکٹھا ہو کر کورٹ کا سہارا لیں, قانون کا سہارا لیں, ہر جگہ اور جمہوری حساب سے اپنے حق کی مانگ کریں, ان کے تعلق سے سزاؤں کا مطالبہ کریں. لیکن مسلمان سو رہا ہے, ان کو اس کی دنیا پڑی ہے, اس کی تجارت پڑی ہے,
اس کے گھر کا معاملہ اس کو مشغول کر رکھا ہے. نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہماری نگاہوں میں, اسلام کی کوئی ویلو نہیں ہماری نگاہوں میں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے گستاخی کی جا رہی ہے. ہم کو اپنے رب کے بارے میں بھی غیرت نہیں آتی, اپنے نبی کے بھی بارے میں غیرت نہیں آتی. یہ ہے آج کا مسلمان, یہ ہے آج کا مسلمان اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہے, اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے. میرے بھائیوں, اس خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا. آخر یہ لوگ کیوں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, کیوں ہمارے نبی اور رب کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آج کا مسلمان یہ ذمہ دار ہے. ہم نے لوگوں تک نبی کی سیرت کو نہیں پہنچایا. ہم نے اپنے عمل کے ذریعہ یہ نہیں بتلایا کہ نبی کی زندگی کیسی تھی, نبی نے مسلمانوں کو کیا سبق دیا, اسلام نے مسلمانوں کو کون سا درس دیا. یہ آج ہم لوگوں نے نبی کی زندگی کو گزارنے سے ہم اپنے آپ کو بیزار سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو آج کا دور ماڈرن دور ہے, وہ سب پرانی چیزیں ہوں گی, اسلام اب نہیں چلتا, اسلام کی روش پر چل کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے بھائیوں, یہ ہماری خام خیالی ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسلام پر چل کر لوگ اس وقت بھی اللہ کے محبوب بندے ٹھہرے, دنیا پر حکمرانی کی, پوری دنیا پر بادشاہت کی, اور آج بھی ہم اسلام کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تو دنیا پر حکومت آج بھی ہماری ہوگی. میرے رب کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے ایمان لانے والوں سے, نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین میں بادشاہت ان کو دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا. بس شرط یہ ہے ہمارا ایمان مکمل ہو, بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہوں, شرط یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. آج بھی دنیا ہماری حکومت کا انتظار کر رہی ہے, آج بھی دنیا ہمارے بادشاہت کا انتظار کر رہی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں, شرط یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن جائیں, شرط یہ ہے کہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. میرے بھائیوں, اسلام ایسا مذہب ہے جو نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی جھکے گا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا, یریدون لیطفئوا, وہ لوگ, یہ کفار و مشرکین, اسلام کے دشمن, اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ایسی روشنی ہے جتنا مٹائیں گے اتنا ہی اور زیادہ وہ جلے گی. میرے بھائیوں, اسلام کبھی نہیں مٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں, لیکن آپ کا ذکر اور بلند ہوگا, آپ کا مقام اور بلند ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خود کہا, انا کفیناک المستہزئین, آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم خود کافی ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ ہم کافی ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ. ان شانک هو الابتر, آپ کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں یہ لاوارث ہیں, ابتر ہیں, ان کو ہم سنبھال لیں گے. یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کو کیسا انجام دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ابو لہب نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, کیسی موت مرا کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو جہل نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, اس کا انجام کیا ہوا آپ نے سنا. اور آپ دیکھیں, جانوروں کو بھی برداشت نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے. ابو لہب کا بیٹا, ابو لہب یا ابو جہل کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا, آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. جب یہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, ایک راہب نے اس کو بتلایا کہ تمہارے بیٹے کے تعلق سے اس کے جان کا خوف ہے. اس نے پورا پہرے دار لوگوں کو جمع کیا, اس کی نگرانی رات بھر کرائی. لیکن ایک شیر آتا ہے, یہ صحیح روایت ہے, کوئی من گھڑت کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک شیر آتا ہے جو سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, سب کو سونگتے ہوئے جاتا ہے. جب ابو لہب یا ابو جہل کے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے, اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے, کیونکہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. ایک اور واقعہ بتلاؤں, ایک اور واقعہ ہے. ایک مرتبہ عیسائیوں کی بہت بڑی محفل سجی ہوئی تھی. ایک پادری, کیونکہ ایک منگولی شہزادہ جو سلطنت مغلیہ تھی اس وقت, جو کفار مشرکین تھے وہ لوگ, اس میں سے ایک شہزادہ عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا. اس کی شان میں یا اس کی وجہ سے ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی. اس پادری نے جب واعظ و نصیحت شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گالی دی, نبی کا مذاق اڑایا. ایک وہاں شکاری کتا بندھا ہوا تھا, اس شکاری کتے کی بھی غیرت آ گئی. اس شکاری کتے نے رسی کو توڑ کر اس پر جا کر حملہ کر دیا. لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کتے کو سنبھالا, لیکن پھر اس نے دوبارہ, لوگوں نے کہا کہ تم نے محمد کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی ہے, اس وجہ سے کتے نے تم پر حملہ کیا. اس نے کہا نہیں,
دراصل میں جب واضح نصیحت کر رہا تھا، میں اشارہ ایسے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا، وہ یہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے حملہ کر دیا۔ پھر دوبارہ جب اس نے وعظ و نصیحت شروع کی، پھر نبی کو گالی دینا شروع کیا، اس کتے نے رسی توڑ کر اس کے گلے کو دبوچ دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر کہ نبی کا مذاق یہ اڑا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کتے کو بھی برداشت نہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر 40,000 لوگوں نے اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ذرا سوچئے، کتے بھی اتنے غیرت مند ہوتے ہیں، جانور بھی اتنے غیرت مند ہیں کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی کی جاتی ہے، نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کی غیرت بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی یہ برداشت نہیں کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی کو برا بھلا کہے۔ لیکن آج ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، اللہ نے ہم کو سوجھ بوجھ دی ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہے، ہماری ایمانی غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کتنے ایمان والے ہیں، کتنے اسلام والے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، اللہ تو اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اللہ نے خود کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کا مذاق اڑایا گیا، سب کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو دیوانہ، کسی کو پاگل، کسی کو شاعر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار و مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، شاعر ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم خود بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے لوگوں نے بھی مذاق اڑایا تھا، اس دنیا کے اندر ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، ایسی موت مرے کہ دنیا نے ان کو دیکھا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ آج بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ مذاق جس کی وجہ سے بھی اڑا رہے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے والے جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ دن بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی کا جو بھی مذاق اڑائے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی اس کو رسوا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعات بہت سارے ہیں کہ نبی کا مذاق جس نے بھی اڑایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کو سزا دی ہے۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اس سہارے پر بیٹھ جائیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین دیکھ لے گا؟ نہیں، ہمارا بھی تو کچھ فریضہ بنتا ہے۔ فریضہ ہمارا کیا ہے؟ سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان دنیا کی نگاہوں میں پیش کریں، ہمارا لباس اسلامی ہو، ہمارا چہرہ نبوی چہرہ ہو، ہمارا طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگوں کے ساتھ تعامل برتاؤ اسلامی ہو۔ یہی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے پہلے، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر آج ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مسلمانوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے آپسی جو معاملات ہیں، آپسی جو برتاؤ ہیں، ہمارا جو کردار ہے، اتنا گھناؤنا ہو چکا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار کو لوگ دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں، اسلام سے متنفر ہو جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلمین ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے رویوں، ہمارے برتاؤ کو دیکھ کر پھر سے وہ غیر مسلم ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا طور طریقہ آج یہ ہے مسلمان، اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام لانے والے بھی پھر سے غیر مسلم بن جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، سچا مومن بنائیں، دنیا والوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو سچا مسلم بنا کر پیش کریں۔ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر پھر سے غیر لوگ ہمارے قریب آئیں گے، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے ہم کہ غیرت میں آ کر، جذبات میں آ کر ہم کوئی غیر قانونی قدم اٹھا لیں۔ نہیں، قانونی اعتبار سے ہم کورٹ جائیں، کچہری کا سہارا لیں، قانون کا سہارا لیں، جو بھی ممکن ہو سکے۔ آج کے مسلمان کو اکٹھا ہو کر یہ مذہب کی بنیادیں، دیواریں توڑ دیجئے، حنفی شافی کی دیواریں ختم کیجئے۔ ایک مسلمان پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہو کر اپنے نبی کے لیے، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت کے لیے، آج مسلمان کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اور اتحاد کا اور اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم مدارس کے تعلق سے برداشت کر سکتے ہیں، مساجد کے تعلق سے کچھ حد تک ہم جھیل سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو ہم یہ برداشت
نہیں کر سکتے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر اس وقت بھی کسی کے دل میں آگ نہ بھڑکتی ہو، اگر اس وقت بھی کسی کی ایمانی غیرت نہ جاگی ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں ایمان اور اسلام نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر محبت میں ہم سچے نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجیے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں صرف یہی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، وہ آپ صرف زبانی دعوے مت رکھیے، آپ عملی طور پر یہ بات پیش کیجئے کہ ہاں ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور ایمان کے تعلق سے ہمارے اندر غیرت پیدا کرے. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندگی دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.